مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو عمران خان کے حوالے سے بات کی، جو تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی، جو حکومت کے حوالے سے بات کی، آپ کو آج کے ولاگ میں یہ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، جو کسانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلے بات کرتے ہیں کسانوں کی، اس ملک کے غریب کسانوں کی۔ پہلے بات کرتے ہیں ان کسانوں کی جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو 6 ماہ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد فصل کاٹتے ہیں، اور یہ وہی موقع ہوتا ہے جب انہیں ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ لیکن اس حکومت نے، اس فاشسٹ حکومت نے جو ان پر ظلم کیا، جو ستم کیا، جو گندم کا ریٹ مقرر کیا، آج کسانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں یہ ظلم کس طرح ہو رہا ہے۔ کسانوں پر جو ظلم کیا گیا، ایک تو آپ نے جو گندم کا ریٹ مقرر کیا اس حوالے سے ظلم کیا، دوسرا جو آج لاہور میں ظلم ہوا اس حوالے سے بھی بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ عمران خان کسانوں کے پاس خود جاتے تھے، چارپائی پہ بیٹھ کر کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کسانوں کے مسائل سنتے تھے۔ عمران خان ہر ایک سے مشورہ لیتے تھے، اور عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، کسان کنونشن بھی کروایا تھا۔ عمران خان نے کسانوں کے ساتھ نشست بھی رکھی تھی، اور کسانوں سے سوالات بھی لیے تھے، کسانوں کو جوابات بھی دیے تھے، اور کسانوں سے پوچھا تھا آپ کو کس طرح کا ریلیف چاہیے۔ ایک ایسا وزیر اعظم تھا۔ اور آج جو وزیر اعظم، جو فارم 47 والا وزیر اعظم بیٹھا ہے، آج جو اس کی بھتیجی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو کسانوں پر ظلم کر رہی ہے، کسانوں پر جو ظلم کے انبار لگا دیے ہیں، کسانوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ عمران خان نے جس طرح کسانوں کو ریلیف دیا، عمران خان نے جس طرح کسانوں کو سبسڈی دی، عمران خان نے جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا، جس طرح سلوک رکھا، اور جس طرح کسانوں کے درمیان بیٹھ کر کسانوں سے بات چیت کی، آپ ساری قوم جانتی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک کسان عمران خان کا شکریہ ادا کرتے رونے لگ گیا، وہ برا کسان سفید داری رونے لگ گیا، صرف اس وجہ سے جو عمران خان نے ان کو محبت دی۔ اور آج اس ملک کے کسانوں پر، آج اس پنجاب کے کسانوں پر، پنجاب جسے 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں اس ملک کے بہت سے لوگ، جہاں موسٹلی لوگ اپنا جو کاروبار کرتے ہیں، جہاں موسٹلی لوگ اپنا جو گھر بار چلاتے ہیں، وہ اپنی زمینوں کے ذریعے، اپنی فصلوں کے ذریعے چلاتے ہیں، لیکن آج ان کسانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن کسانوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج رکھا تھا۔ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور دیکھیں پولیس والے کس طرح دوڑتے ہوئے کسانوں پر ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کوئی میدان جنگ جیت کر آ رہے ہوں۔ مانا آپ کی دوڑ بہت تیز ہے، آپ کو دوڑتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، آپ کو بہاول نگر میں بھی دوڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن آپ چھلانگ صحیح طرح نہیں لگا سکتے، آپ کود صحیح طرح نہیں سکتے۔ آج آپ ان کسانوں پر اپنے ڈنڈوں کے ذریعے وار کر رہے ہیں، جن کسانوں کی آپ فصل کھاتے ہیں، جن کسانوں کی آپ گندم کھاتے ہیں، جن کسانوں کے آپ چاول کھاتے ہیں، آج آپ انہی پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہنے والا۔ اس ملک کی، اس پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس ملک کے کسان ہیں، انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ فارم 47 کے ذریعے آپ بھی آئی ہیں، آپ کا چچا بھی آیا ہے، لیکن آپ ان کسانوں پر ظلم نہ کریں۔ کسانوں پر جب ظلم کرتے ہیں، کسانوں کی جو آواز ہے اور کسانوں کی جو للکار ہے، اس سے تو انڈیا کا دلی بھی کام کیا تھا، وہ بھی انڈیا پنجاب سے ڈر گئے تھے، اور انہوں نے انڈیا پنجاب کو ان کے حقوق دیے تھے۔ اور آپ آج پاکستان پنجاب کے کسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ غریب لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ یہ 2 تصویریں دیکھیں، ایک تصویر میں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ان کسانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوسری تصویر میں یہ کسان پریزنر وین کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ فرق جانیں عمران خان کی حکومت کا اور فارم 47 کی حکومت کا۔ کسانوں نے اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ میں اگر بات کروں منڈی بہاولدین کی، کسانوں نے وہاں اپنا فیصلہ سنایا الیکشن ڈے پہ۔ حافظ آباد کی بات کروں، کسانوں نے وہاں فیصلہ سنایا۔
وزیر آباد کی بات کروں، گجرانوالہ، کاموں کی، سیالکوٹ، مسرور، نارووال، شکرگر، ہر جگہ یہاں موسٹلی کسان ہیں۔ باقی یہ میں سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں، کسانوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آج اسی فیصلے کی پاداش میں یہ کسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ظلم زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ کسان کی جب تحریک اٹھے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر جو بیان دیا اور جو عمران خان کے حق میں بات کی، مولانا فضل الرحمان نے ایک تو یہ بات کی کہ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا آئینی حق ہے، پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کا حق دینے کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی کے فلور میں کہا کہ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا تمام جماعتوں کا آئینی حق ہے، میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا ہم ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا رستہ نہ روکا جائے، اگر کوئی روکے گا تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے جن کو پیغام دیا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا، اور آج جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا رستہ روکے گا وہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا۔ کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے، اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں۔ 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا، اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا۔ ایک تو مولانا نے آج اسمبلی کے فلور میں آج یہ کہہ دیا کہ وہ ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تحریک انصاف یا باقی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس دفعہ پہلی دفعہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کے پیچھے جو ایک بیٹھا شخص نور عالم خان نظر آ رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو ان کی جماعت کی طرف سے فارم 47 کے تحت اسمبلی میں پہنچا ہے۔ یہ آج اسمبلی کی ایک اہم تقریر تھی، اور اس کے علاوہ آج پنجاب میں یہ نعرے لگے شیر سانو کھا گیا، شیر سانو کھا گیا، اور جو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ آئے گا شیر آئے گا، انہوں نے جو اس ملک کے کسانوں پہ ظلم کیا ہے، اس حوالے سے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔